الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب كل مختال فخور فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحت اور تندرستی بہت اچھی چیز ہے۔ بیماری اور مرض ناپسندیدہ چیز ہے۔ کوئی عقل مند انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بیمار رہوں۔ ہر ایک عقل مند کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک رہوں، صحت مند رہوں، میری صحت اچھی رہے۔ اسی لیے جب کبھی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انسان اگر خود کچھ علاج جانتا ہے تو اس کی کوشش کرتا ہے، اگر اس سے ٹھیک نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر صحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کرنی چاہیے۔ یہی مطلوب ہے، یہی سنت ہے۔ جس طریقے سے جسمانی صحت مطلوب ہے اور جسمانی بیماری انسان پسند نہیں کرتا، ٹھیک اسی طرح انسان کی روح صحت مند ہو، یہ مطلوب ہے، محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اور انسان کی روح بیمار ہو جائے تو یہ پسندیدہ حالت نہیں ہے۔ جس طرح بیمار جسم والا انسان اچھی زندگی نہیں گزار سکتا، خوشیوں بھری زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح بیمار روح والا انسان بھی اچھی اور خوشیوں بھری زندگی نہیں گزار سکتا، اور اس سے آگے بڑھ کر آخرت کی زندگی اس کی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے روح کی بیماریوں کے بھی علاج کی کوشش کریں، جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح اور دل کو بھی صحت مند بنانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ روح کی بیماری کون سی وہی معلوم نہیں ہے، صحیح، لیکن کون سی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس کو معلوم کرنا ہے کہ کون سی بیماری میرے اندر ہے، وہ معلوم ہوگی قرآن و حدیث کے علم سے، اس لیے کہ اس میں روح کی بیماریوں کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ ایسی ہی دو تین باتیں آج ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہیں تو۔ پہلی بات، کوئی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا، کسی بھی اعتبار سے، یہ انسان کے روح کی بیماری، اس کا نام تکبر ہے، اس کا نام غرور ہے، اس کا نام فخر ہے، اس کا نام خود پسندی ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا، میں اچھا ہوں یہ برا، یہ تکبر، غرور، فخر اور خود پسندی ہے۔
جو اللہ تبارک و تعالی کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیزوں کو تقسیم کیا، کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو نادار اور غریب بنایا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ مالدار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غریب سے اچھا سمجھے کہ میں اچھا ہوں، یہ برا ہے۔ مالدار کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو اس کا یہ گمان، اس کی یہ تھنکنگ اس کو لے ڈوبے گی۔ اور غریب کو بھی چاہیے کہ اپنی غربت کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ وہ مال کی وجہ سے مجھ سے اچھا ہے اور میں نیچا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم زیادہ دیا اور کوئی دوسرا آدمی علم میں کم درجے کا ہے، تو اس علم والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے سے کم علم والے کو حقیر سمجھے، گھٹیا سمجھے، معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھے۔ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا سمجھتا ہے اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو علم کا یہ غرور اس کو لے ڈوبے گا۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی، اس کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے خوبصورت پیدا کرے، یہ اللہ کی تقسیم تھی۔ چمڑی گوری ہے اور ناک نقشہ اس کا اچھا ہے، باڈی شیپ اچھا ہے، خوبصورت انسان ہے، اور کسی انسان کو اتنی خوبصورتی نہیں دی گئی، تو اس خوبصورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس بدصورت آدمی کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھے۔ اگر یہ خوبصورت انسان اپنی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے، اپنی خوبصورتی پر اکڑتا ہے، تو اس کا یہ ناز اور اس کا یہ غرور اس کی خوبصورتی کو لے ڈوبے گا۔ کسی انسان کو اللہ نے عہدہ دیا، کوئی منصب دیا، اونچے عہدے پر ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے نیچے کام کرنے والوں کو وہ اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھے۔ اس کی شریعت اجازت نہیں دی۔ اگر یہ اپنے منصب کے، عہدے کے غرور میں آ کر اپنے سے نیچے والے لوگوں کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے تو اس کا یہ غرور اس کے عہدے کو لے ڈوبے گا۔ اسی طرح دنیا کی ہر نعمت میں جس کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ دوسروں کو اپنے آپ سے گھٹیا نہ سمجھے اور اس نعمت کی وجہ سے اپنے دل میں تکبر، بڑائی، غرور، فخر یہ چیزیں نہ لائے، ورنہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایسے آدمی کو جو غرور کرنے والا ہے، چیکی بگارنے والا ہے، اونچی باتیں کرنے والا ہے، اترانے والا ہے، اکڑ دکھانے والا ہے۔ ایسے انسانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ پسند نہ کرے وہ کسی کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا ریجیکٹڈ اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو مردود بنا دے، ناپسند کر لے، اس کو پھر کوئی پسند نہیں کر سکتا۔ اور تکبر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، حق کا انکار۔ کوئی آدمی حق بات آپ کے سامنے بیان کرے اور آپ اس لیے وہ حق بات قبول نہیں کر رہے کہ کہنے والے کو آپ اپنے سے چھوٹا سمجھتے کہ تو کون مجھے کہنے والا، حالانکہ دل کہہ رہا ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن یہ آدمی کہے اور میں مان لوں، اگرچہ میں غلط ہوں لیکن تجھے کیا حق ہے مجھے کہنے کا؟ یہ ہے تکبر۔ اس کے مقابلے میں آتی ہے تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ یہ انسان حق بات ہر کسی سے قبول کرتا ہے، چاہے کوئی بھی کہنے والا ہو، حق بات فوراً قبول کر لے، اس کا عہدہ اور اس کا مال
اور اس کا علم، اس کی وجاہت، اس کا سماج میں جو مان ہے وہ حق بات قبول کرنے سے اس کو روکتا نہیں ہے. یہ تواضع ہے. اور حق بات اس لیے قبول نہیں کرتا کہ یہ کہنے والا کون آیا مجھے، تیری کیا حیثیت ہے کہ تو مجھے کہیں، تو میرا نوکر ہے، تو مجھ سے چھوٹا ہے، اس لیے تو مجھے یہ بات نہیں کہہ سکتا. یہ ہے تکبر. اور دوسری چیز غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، باقی سب کچھ نہیں. دل میں یہ چاہت ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، کوئی بھی کام ہو تو مجھے پوچھے. یہ اصل ہے دل میں، لیکن اس کا ظہور الگ الگ جگہ پر ہوتا ہے. کبھی مسجد میں ہوتا ہے، کبھی گھر میں ہوتا ہے، کبھی چوراہوں پر ہوتا ہے. خاندان میں کوئی کام ہوا، مجھے نہیں پوچھا، میں خاندان کا بڑا ہوں، مجھے کیوں نہیں پوچھا گیا. یہ وہاں تکبر ظاہر ہوا. کمیٹی نے یہ کام کیا، مجھے نہیں پوچھا، میں محلے کا بڑا آدمی. یہ کہاں کہاں چھپا ہوتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی میں ہم غور کریں کہ کہیں میں اپنے آپ کو اچھا تو نہیں سمجھتا ہوں. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے مال والا آدمی غریب کے مقابلے میں اونچا نظر آتا ہے، خوبصورت بدصورت کے مقابلے میں، عہدیدار غیر عہدیدار کے مقابلے میں بڑا نظر آتا ہے، علم والا جاہل کے مقابلے میں بڑا نظر آتا ہے. تو پھر ایسے موقع پر جب خیال آ جائے تو انسان کیا کرے؟ تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے. مال میرا نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، تو کہے الحمدللہ. جب ایسا خیال آئے کہ میں مالدار ہوں تو کہ اس میں میرا کمال نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے. تو اس غریب کے ساتھ احسان کرے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، مجھے مال اس لیے دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اس کو حقیر نہ سمجھوں. غریب کو دیکھ کر عبرت لے. ایک بہت بڑے حدیث کے امام تھے حضرت شعبہ رحمہ اللہ. کوئی غریب آدمی ان کے پاس کچھ مال لینے کے لیے آتا تو وہ دیتے، اور وہ جب تک ان کی نظروں سے غائب نہ ہوتا اس کو دیکھتے رہتے. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ دے دیتے ہیں پھر جب تک وہ دور تک نہیں چلا جاتا اس کو دیکھتے رہتے. کہا اس کو دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اگر تو اس کی جگہ مجھے رکھ دیتا تو میں کیا کرتا. خوبصورتی اللہ نے دی، کسی بدصورت کو دیکھے تو الحمدللہ کہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا. یہ تو خوبصورتی نہ دیتا تو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے میں خوبصورتی نہیں لا سکتا. تو نے عہدہ دیا، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے تو عہدے پر بٹھایا ہے، تو میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں. عہدیدار کا کام اپنی ٹھیکیداری نہیں ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. عربی میں کہا جاتا ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اس کی حیثیت خادم کی ہے. اللہ نے اگر علم دیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ جاہل رکھتا تو کیا ہوتا. جب انسان کی نظر اللہ کی طرف جاتی ہے کہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہے تو پھر تکبر پیدا نہیں ہوتا بلکہ جھکاوا آتا. اسی کا نام ہے تواضع. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم تکبر سے بچائیں. تمام انسانوں کو اپنے سے اچھا سمجھے، اپنے کو سب سے حقیر سمجھے. کبھی کبھی اپنے دل کو مخاطب کر کے کہیں کہ یہ پوری مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سب سے برا تو ہے. اگر تیرے باطن کا حال کھول کر رکھ دیا جائے کوئی منہ پر تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو. کبھی کبھی اللہ سے کہے کہ اللہ اس زمین پر چلنے والوں میں مجھ سے نافرمان تیرا کون بندہ ہوگا. یہ تواضع ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تواضع عطا فرمائے.
یہ تکبر سارے فتنوں کی جڑ ہے، سارے جھگڑوں کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں، اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ یہ انانیت، یہ اپنا ایگو سامنے آتا ہے کہ میں کیوں جھکوں، وہ میرے سامنے آئے۔ یہ سماج کو توڑ دیتا ہے۔ اکڑنے والے توڑ دیے جاتے ہیں اور جھکنے والے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تواضع عطا فرمائے۔